وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شعراء آیت نمبر 38. آج کا موضوع، کیا فرعون کی تدبیر اس کے کچھ کام آئی؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. قال فرعون وما رب العالمین. فرعون نے کہا سارے جہانوں کا پروردگار کیا چیز ہے؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ جملہ آسمانوں کا اور زمین کا اور اس ساری کائنات کا رب ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو. قال لمن حوله ألا تستمعون. اس نے ان لوگوں سے کہا جو اس کے گرد بیٹھے تھے، کیا تم سن نہیں رہے ہو؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. موسیٰ علیہ السلام نے مزید کہا کہ وہی تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی رب ہے. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. فرعون نے کہا بے شک تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور دیوانہ ہے. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ مشرق اور مغرب اور اس ساری کائنات کا رب ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے اگر تم کچھ عقل رکھتے ہو. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فرعون نے کہا اے موسیٰ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تم کو ضرور گرفتار کر کے قیدیوں میں شامل کر دوں گا. قال اولو جئتك بشيء مبين. اگرچہ میں تیرے پاس کوئی واضح چیز بطور معجزہ بھی لے آؤں. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فرعون نے کہا تم اسے لے آؤ اگر تم سچے ہو. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. بس موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا، وہ اسی وقت واضح طور پر اژدہا بن گیا. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين.
اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر باہر نکالا تو وہ اسی وقت دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکدار ہو گیا۔ قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم۔ فرعون نے اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے سرداروں سے کہا، بلا شبہ یہ بڑا دانا جادوگر ہے۔ يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے باہر نکال دے، پس تم اب اس کے بارے میں کیا رائے دیتے ہو؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين۔ وہ بولے کہ تو اسے اور اس کے بھائی ہارون کے حکم سزا سنانے کو مؤخر کر دے اور تمام شہروں میں جادوگروں کو بلانے کے لیے ہرکارے بھیج دے۔ يأتوك بكل سحار عليم۔ وہ تیرے پاس ہر بڑے ماہر فن جادوگر کو لے آئیں۔ سامعین کرام، سورہ شعراء آیت نمبر 38۔ گزشتہ سبق میں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت حق دی، اس نے اس کو جھٹلایا، تکبر کیا اور نبوت کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ الزام لگا دیا سحر کا، پہلے الزام لگایا دیوانگی کا، دوسرا الزام لگایا سحر کا۔ تو اس میں جو تھوڑا سا ایک نقطہ رہ گیا تھا وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، کہ جو تمہارے پاس اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت حق پیش کی اور رب کی بندگی کی طرف مائل کرنا چاہا تو اس نے کہا کہ دیکھو اپنے درباریوں سے کہ جو تمہاری طرف رسول بھجوایا گیا ہے یہ تو دیوانہ ہے۔ تو بات یہ ہے، یہ نہ سمجھیں کہ یہ فرعون تھا جو اس نے یہ الفاظ کہے۔ آج بھی دین کاملی کی پیروی کو، کامل پیروی کو ہم دیوانگی خیال کرتے ہیں۔ یہ تو مطلب یہ ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں نا۔ آج بھی یعنی دیکھیں، ایک آدمی اگر عام دیکھ لیں تعلیمی اداروں میں اور یہ وہ بہت سے لوگ جو ہیں مطلب یہ CSS کا امتحان دے رہا ہے اور یہ کہ نا، تو اس میں یہ ہے کہ وہ خوب کلین شیو، سوٹڈ بوٹڈ، اور کبھی آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ ایک مولوی ٹائپ جو ہے، یعنی تصور تو خیر کر سکتے ہیں داڑھی والے بھی لوگ ہیں، لیکن اکثر جو ہے یعنی اس کو ایک لوگ پاگل پنتی کی بات کہتے ہیں کہ تم CSS پی افسر بنو گے یا تم یہ بننے جا رہے ہو، تمہاری داڑھی ہوگی، سنت کے مطابق تمہاری داڑھی ہوگی، رہن سہن طریقہ کار وغیرہ سنت کے مطابق، یہ اس کو لوگ دیوانگی سمجھتے ہیں آج بھی۔ تو بہرحال یہ آپ کو معلوم ہے، زیادہ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً ہم لوگ دیوانگی کی، کیا تم دقیانوسی بن گئے ہو یا بن گئی ہو، اور تم سے کہ کیا تم سیدھے سادے لباس میں رہتی ہو یا رہتے ہو، یا ہے نا۔ تو اس طریقے سے مطلب یہ القابات آج بھی ہیں سامعین کرام۔ بہرحال آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، فرعون نے رسالت کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی، اور دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ اہل حق کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا، کیونکہ ان کے پیچھے جو ہے ذات الہی ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث اگر میں آپ کو سناؤں کہ من آذا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کسی نے اگر میرے دوست کو تھوڑی سی بھی تکلیف دی تو اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ تو اب یعنی اگرچہ اس کے پاس یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پاس بظاہر کچھ بھی نہیں تھا، بظاہر کوئی ایسی طاقت نہیں تھی بظاہر، لیکن حقیقت میں تو وہ رب العالمین کے رسول تھے، انا رسول رب العالمین،
اور یہ ذرا نوٹ کر لیں سامعین کرام، یہ صرف رسولوں کا معاملہ نہیں ہے، جو اہل اللہ ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، آج بھی ان کی پشت پہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ہوتی ہے۔ تو ذرا خوب اچھی طرح سوچ لینا چاہیے، ان لوگوں سے ان لوگوں کی مخالفت کرنے یا ان کو تکلیف پہنچانے میں ذرا اچھی طریقے سے سوچ لینا چاہیے کہ ان کے پیچھے جو ہے وہ خدائی قوتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یعنی قرآن میں یہ وعدے کیے ہوئے ہیں، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ فرما رہے میں اپنے رسولوں کی اور مومنوں کی اس دنیا میں بھی مدد کروں گا۔ حقاً علینا ننجی المؤمنین، حقاً علینا نصر المؤمنین، لازم ہے مجھ پہ مومنوں کی امداد، مومنوں کی نجات۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت محسنین کے قریب ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں سامعین کرام میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج بھی اہل اللہ موجود ہیں، اللہ کے دوست موجود ہیں، انہوں نے چونکہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد، ایک عقلی دلیل بتا رہا ہوں آپ کو، ایسا کیوں ہے؟ آپ پوچھیں گے نا ایسا کیوں ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یہ مومن کا قول ہے، یہ اس کا عمل ہے کہ وہ کہتا ہے اپنے زبان سے، زبان قال سے بھی اور زبان حال سے بھی، کہ میں اپنے کام اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال پہ واقف ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک جگہ نہیں ہے سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں، یہ میں صرف باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی اللہ والے بن جائیں، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر کے، اللہ کو اپنی منزل بنا کے، اللہ تعالیٰ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، اپنے آپ کو بھی اللہ کے حوالے کر دیں، تو پھر جو ہے کام آسان ہو جاتا ہے، پھر آپ کی پشت پہ رب العالمین ہوتا ہے اور اس کی امداد ہوتی ہے، جیسا کہ اس کے مظاہر ہمیں دیکھنے میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ہجرت جب کر رہے تھے، غار ثور میں بیٹھے ہوئے تھے، تو غار پہ مکڑی نے جالا تن دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے، یہ کیا تھی؟ یہ رب العالمین کی امداد تھی۔ تو یہ غیر محسوس طریقے سے کسی کو محسوس نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ میں صرف یہ ایک نقطہ آپ کو کہہ رہا تھا۔ پھر یہاں نبوت کا مقابلہ کر رہا ہے فرعون۔ اب دیکھیں ہوتا کیا ہے، اب ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت تھی، اللہ ہی کی طرف سے تھے وہ، بہرحال اللہ تعالیٰ نے پہلے تسلی دے دی تھی کہ بس تم جاؤ، تم کرو اپنا کام، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، جادوگر آ گئے، فرعون نے چاہا کہ فرعون کو لگا کہ یہ جادو ہے۔ اب یہاں ایک نقطہ اور ہے سامعین کرام کہ عقل الٹی ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حق سے منہ موڑ لیتے ہیں دیدہ دانستہ، پھر ان کے دل جو ہے وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، دل اندھے ہو جاتے ہیں، یعنی دل پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، آج جس طرح کی ہے سامعین کرام کہ ہماری سمجھ جو ہے وہ اندھی ہو چکی ہے، اس کو روشنی اور اندھیروں میں یعنی تمیز نہیں ہے، پھر اس کی عقل الٹی ہو چکی ہے، اب اس کو اندھیرے جو ہے وہ روشنی نظر آتی ہے، روشن خیالی آپ کہتے ہیں نا، بھئی یہ بڑا روشن خیال ہے تو وہ روشن خیالی، اب روشن خیالی آپ کیا کسے کہتے ہیں؟ جو اندھیرے ہیں آپ اس کو روشن خیالی کہتے ہیں۔ بھئی زمانے کے ساتھ چلو، معاشرے کے ساتھ چلو، جو لوگ کہتے ہیں جو کرتے ہیں اسی طرح کرو، یہ ہوتا ہے نا، اب یہ روشن خیالی ہے تو یہ یعنی آپ دیکھیں نا، میں آپ کو یعنی بتا رہا ہوں کہ ہاں ایسا ہوتا ہے۔ اب جو روشنیاں ہیں وہ آپ کو اندھیرے نظر آتے ہیں۔
اب ایک عورت گھر میں بیٹھی بھی جو ابھی شادی ہو کے آئی ہے، اس سے کوئی کہے، کوئی کہنے والا کہ بھئی اے اللہ کی بندی، تم اپنے خاوند کو کیوں تنگ کرتی ہو؟ اللہ کی بندی بن کے رہو اور دین کے مطابق، تو وہ کہے گی جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، ہمیں تو اپنے شوہر سے اپنے طور پہ نپٹوں گی۔ یا شوہر صاحب کو کوئی کہے کہ بھئی تم کیوں ظلم کرتے ہو بیوی پہ، کہتا ہے جاؤ اپنا راستہ ناپو۔ تو یہ تھوڑا سا ہے سامعین کرام، آپ دیکھیں نا کس طریقے سے فرعون پہ وہ اس کی آنکھیں اندھی ہو گئیں، عقل اندھی ہو گئی۔ اب وہ یعنی اس کا دل تو مان گیا، مثال کے طور پہ دل مان گیا لیکن آنکھیں اندھی ہو گئیں، سمجھ الٹی ہو گئی۔ اب وہ کہتا ہے جی جادوگر بلاؤ، مقابلے کرتے ہیں۔ تو رب کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ بہرحال اس نے اپنی کوشش کی، دیکھیں سنیں اس کا حال۔ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُوم، جمع ہو گئے، میقات اس دن، میقات کہتے ہیں ایک جگہ، یوم معلوم اس خاص دن میں۔ وقیل للناس، یعنی مقابلہ تیار ہو گیا، چیلنج ہو گیا، اور سارے جادوگر جمع ہو گئے، قابل جادوگر، اور لوگوں سے بھی اعلان کر دیا کہ بھئی آ رہے ہو کہ نہیں آ رہے؟ لعلنا نتبع السحرة هل انتم مجتمعون، کیا تم جمع ہو رہے ہو؟ مقابلہ ہے آج، ڈنڈورا بھی پیٹ دیا گیا، لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین، تاکہ ہم جادوگروں کی پیروی کریں اگر وہ غالب رہیں۔ یعنی جادوگروں کی، جادوگر کیا وہ بھی تابع فرعون تھے، تو ایسا نہیں کہ ان کا اپنا کوئی دین تھا، وہ تو بس فرعون کے تابع تھے۔ یعنی اپنے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے، اگر جادوگر غالب آ گئے تو ہم اپنے دین پر ڈٹے رہیں۔ مقابلہ ہے نا، ایک فتح ہوگا، ایک فاتح ہوگا، دوسرا شکست کھا جائے گا۔ اگر جادوگر فاتح ہو گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون کی فتح ہے، جادوگروں کی فتح جو ہے وہ فرعون کی فتح تھی۔ بہرحال فلما جاء السحرة قالوا لفرعون ان لنا لاجرا، جب جادوگر آئے میدان میں، فرعون سے انہوں نے سب سے پہلے معاملات طے کرنے چاہے کہ بھئی کوئی اس کا تم ہمیں اجر دو گے اگر ہم جیت گئے۔ ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے۔ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم تو میرے مقرب بن جاؤ گے، کیوں نہیں دوں گا۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا کہ بھئی ڈالو جو تم نے ڈالنا ہے۔ فَأَلْقُوا حِبَالَهُمْ، اپنی رسیوں کو، وَعِصِيَّهُمْ، اپنی لاٹھیوں کو انہوں نے ڈال دیا۔ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، عزت فرعون کی قسم، انا ہم غالب ہوں گے، یعنی انہوں نے پہل کر دی، کرتب دی۔ اب ان کی لاٹھیاں جو تھیں وہ بھی سانپ بن کے دوڑنے لگی۔ دوسری جگہ ہے سحروا اعین الناس، لوگوں کی نظروں پر انہوں نے جادو کر دیا اور ان کو ایسا لگا انہا تسعى، گویا کہ یہ سانپ بن کے یہ لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، موسیٰ علیہ السلام نے اب دوسرا جواب موسیٰ علیہ السلام کو دینا تھا، انہوں نے اپنے عصا کو ڈال دیا۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ نگل گیا جو انہوں نے جھوٹ گڑا تھا۔ یہاں تھوڑا سا ایک نقطہ ہے سامعین کرام، عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یعنی ان کی یعنی جو سانپ تھے ان کو کھا گیا، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی اس میں تو اگر ایسی بات ہوتی تو اب وہ موسیٰ ان کے چھوٹے تھے، سانپ تو دونوں نے بنا دیے، اب موسیٰ علیہ السلام کا سانپ بڑا تھا تو وہ چھوٹوں کو کھانے لگا، تو اس میں برتری کیا ہوئی اور حق کس طرح معلوم ہوا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ جھوٹ کھا گیا، جھوٹ نگل گیا۔ تلقف ما یأفکون، نگل گیا، تلقف نکل گیا، ما یأفکون جو جھوٹ انہوں نے کہا۔ اب جھوٹ کیا تھا؟ یہ تو حقیقت میں تو وہ سانپ نہیں بنے تھے، وہ تو سحروا اعین الناس تھے،
قرآن کی زبان میں لوگوں کی نظر بندی انہوں نے کر دی تھی حقیقت میں. تو جب ایک یعنی ایسا ہی ہوتا ہے، نظر بندی ہو جاتی ہے تو وہ حقیقت لگتی جو ہے وہ ہوتی نہیں ہے، تو وہ جھوٹ نگل گیا اور حق جو ہے وہ یعنی ہوا کیا کہ وہ لاٹھیاں اور رسیاں یعنی وہ طلسم ختم کر دیا. جو لوگوں کی نظروں پہ جادو تھا وہ اس کو نگل گیا، وہ جادو ختم ہو گیا، لاٹھیاں اور رسیاں اپنی اپنی جگہ پڑی رہ گئی. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. اب یہ ایک ایسی چیز تھی کہ یہ جادو کے ذریعے ممکن نہیں تھی. ان کو معلوم ہو گیا، اب یہ تو بڑے ماہر جادوگر تھے، ان کو معلوم ہو گیا کہ بھئی یہ تو جادو نہیں ہے. اب وہ قائل ہو گئے، حضور موسیٰ علیہ السلام کے رسالت کے قائل ہو گئے. فَأُلْقِيَ مطلب بے اختیار ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں. قالوا آمنا برب العالمین. انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے ہیں رب العالمین پہ، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پہ وہ ایمان لے آئے. جادوگر ایمان لے آئے، تمام غلغلہ ہو گیا، شور مچ گیا، جادوگر سجدے میں پڑ گئے، مسلمان ہو گئے. فرعون کو بڑا طیش آیا. قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم. تم ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام پہ اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا. تم نے تو مجھ سے اجازت مانگی نہیں، خدا تو میں ہوں تمہارا، تم نے تو میری بات ماننی ہے. اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ. یہ تو بڑا جادوگر ہے، یہ تو تمہارا استاد ہے. اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ. یہ تمہارا بڑا ہے. الَّذِي وہ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ اس نے سکھایا تمہیں جادو. فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. جلد تمہیں پتہ لگ جائے گا. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ. میں کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھ پاؤں. وَأَرْجُلَكُمْ أَيْدِيَكُمْ ہاتھ پاؤں من خلاف برخلاف. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. اور تمہیں سب کو میں سولی چڑھا دوں گا. تو بہرحال سامعین کرام میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ. وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. وألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. ترجمہ سنا دیں.
فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم۔ پھر سب جادوگر ایک مقرر دن پر جمع کیے گئے۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، لوگوں سے کہا گیا کہ کیا تم بھی اکٹھے ہوتے ہو؟ لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین، تاکہ اگر جادوگر غالب آ جائیں تو ہم انہی کی راہ پر رہیں۔ فلما جاء السحرة، جب جادوگر آ گئے تو انہوں نے فرعون کو کہا اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کہ کیا ہمارے لیے کوئی اجرت بھی مقرر ہے اگر ہم مقابلہ میں غالب آ جائیں؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربین، نے کہا کیوں نہیں، بے شک تم اس وقت تم میرے قربت والوں میں شامل ہو جاؤ گے، میرے مقرب بن جاؤ گے، میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا۔ قال لهم موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا القوا ما انتم ملقون، ڈالو جو تم نے ڈالنا ہے، کرتب دکھاؤ۔ فالقوا حبالهم وعصیهم، تو انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں ڈال دی۔ وقالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، اور کہا کہ فرعون کی عزت کی قسم ہم غالب رہیں گے۔ فالقى موسیٰ عصاہ، ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، وہ نکل گیا جو انہوں نے جھوٹ بنایا تھا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں۔ قالوا آمنا برب العالمین، ان کا ہم ایمان لے آئے رب العالمین پہ، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لکم، انہوں نے کہا تم ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ فلسوف تعلمون، جلد تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولأصلبنکم اجمعین، میں تمہارے پاؤں اور ہاتھ کاٹ ڈالوں گا برخلاف، اور سب کو میں سولی چڑھا دوں گا۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ۔ فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، So the magicians were gathered for the appointment on a specified day. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون، And it was said to the people, Are you all gathered? لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، That we may follow the magicians if they are the winners. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين۔
When the magicians arrived, they said to Pharaoh, "Is there a reward for us if we are the winners?" قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. He said, "Yes, and you will be among those favored." قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. Moses said to them, "Present what you intend to present." فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. So they threw their ropes and their sticks, and said, "By the majesty of Pharaoh, we will be the winners." فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. Then Moses threw his staff, and behold, it began swallowing their trickery. فألقي السحرة ساجدين. And the magicians fell down prostrating. قالوا آمنا برب العالمين. They said, "We have believed in the Lord of the worlds, رب موسى وهارون. the Lord of Moses and Aaron." قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. He said, "Did you believe in him before I have given you permission? He must be your chief who taught you magic. You will soon know. I will cut off your hands and feet on opposite sides, and I will crucify you all." सामीन इकराम, इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।